السلام علیکم، میں ہوں فرزانہ صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے پاکستان نیوز الرٹ۔ آج کی اہم ترین خبروں کے ساتھ ایک بار پھر حاضر خدمت ہوں۔ واوا کارز کا پاکستان میں اپنی سروس بند کرنے کا اعلان۔ استعمال شدہ گاڑیوں کی خرید و فروخت کے آن لائن پلیٹ فارم واوا کارز نے پاکستان میں اپنی سروس کو مستقل طور پر بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ اپنی ویب سائٹ پر آویزاں ایک پیغام میں ترکی کے آن لائن تجارتی پلیٹ فارم واوا کارز کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آپ کو یہ بتاتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے کہ ہم نے پاکستان میں اپنی سروس کو مستقل طور پر بند کر دیا ہے۔ واوا کارز کی یہ بندش حالیہ ہفتوں میں عملے کی برطرفی اور سروس کی معطلی سمیت کئی نمایاں ای کامرس پلیئرز کی جانب سے مکمل بندش کے اعلان کے بعد عمل میں آئی ہے۔ ڈچ سے تعلق رکھنے والے توانائی کے بڑے ادارے ووتول کے تعاون سے واوا کارز نے چند برس قبل مقامی سطح پر سروس فراہم کرنے کا آغاز کیا تھا۔ اکتوبر 2021 میں واوا کارز نے سیریز بی راؤنڈ میں $5 کروڑ تک اکٹھا کیے۔ واوا کارز نے 2019 کے آغاز میں منعقدہ سیڈ راؤنڈز میں بھی رقم اکٹھی کی تھی، جس کا تخمینہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا۔ 8 ماہ قبل سیریز بی راؤنڈ کے وقت واوا کارز نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے 10,000 سے زائد گاڑیوں کی خرید و فروخت کی ہے اور ترکی اور پاکستان میں ملازمین کی ٹیم میں 300 افراد تک کا اضافہ بھی کر دیا ہے۔ کمپنی کی جانب سے بتایا گیا تھا کہ وہ اپنی خدمات انجام دیتے ہوئے ماہانہ بنیادوں پر 30% کی مجموعی تجارتی حجم کے ساتھ ترقی پر ہے۔ یہ ایک وسیع پیمانے پر استعمال ہونے والا ای کامرس انڈیکیٹر ہے جو کسی ایپ یا ویب سائٹ کے ذریعے فروخت کی جانے والی پروڈکٹس کی قدر کی پیمائش کرتا ہے۔ نجی اخبار کی جانب سے واوا کارز کے ترجمان سے پاکستان میں آپریشنز کو ختم کرنے کی وجہ اور اس فیصلے کے سبب ملازمتوں کے نقصانات کے بارے میں سوال کا کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ اس بارے میں بھی کوئی وضاحت تاحال سامنے نہیں آئی کہ کمپنی ترکی میں اپنا کام جاری رکھنے کا ارادہ رکھتی ہے یا نہیں۔ پاکستان کا اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم ایک ہنگامہ خیز دور سے گزر رہا ہے۔ اسٹارٹ اپس میں دل کھول کر سرمایہ کرنے والے عالمی سرمایہ کار اب اعلیٰ درجے کی نمو کے بجائے فوری بریک ایون کا مطالبہ کرنے لگے ہیں۔ اور اب بات کرتے ہیں مہنگائی کے بڑھتے ہوئے طوفان۔ اشیاء خورد و نوش کے ساتھ ساتھ اب فارما انڈسٹری کا ادویات کی قیمتوں میں 25% اضافے کا مطالبہ۔ دواساز صنعت نے حکومت کو اپنے 3 مطالبات منظور کرنے کے لیے 30 جون 2022 تک کی مہلت دے دی۔ بصورت دیگر ان کے پاس نقد کی قلت کے سبب صنعت کو بند کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ نیشنل پریس کلب میں پریس کانفرنس کے دوران فارماسیوٹیکل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن PPPMA کی چیئرمین قاضی منصور نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ خام مال کی درآمدات کی مد میں جمع کی گئی 40 ارب روپے کی رقم کو واپس کیا جائے، درآمدات سے 17% سیلز ٹیکس کو بھی ختم کیا جائے اور صنعت کو بحران سے بچانے کے لیے ادویات کی قیمت میں 20 سے 25% تک اضافہ کیا جائے۔ انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ میکسیمم ریٹیل پرائس میں 20% اضافہ ہونا چاہیے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس وقت پہلے ہی مارکیٹ میں تقریباً 40 میڈیسنز کی کمی ہے۔ اگر بروقت اقدامات نہ کیے گئے تو تناسب خطرناک حد تک بڑھ جائے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ سابقہ حکومت کی جانب سے وعدہ کیا گیا تھا کہ IMF کے دباؤ کے تحت نافذ کیا گیا سیلز ٹیکس 48 گھنٹوں میں ری فنڈ کر دیا جائے۔ چیئرمین فارماسیوٹیکل ایسوسی ایشن نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ری فنڈ سے متعلق اب تک کوئی لائحہ عمل طے نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے 40 ارب روپے کی بڑی رقم رکی ہوئی ہے۔ فریٹ کے کرائے، بجلی اور ایندھن میں اضافہ اور روپے کی قدر میں کمی کے سبب خام مال کی قیمت میں 3 گنا مزید اضافہ ہوا ہے، جس نے مشکلات کو مزید بڑھا دیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ادویات کی صنعت 95% خام مال درآمد کرتی ہے۔ PPMA کے صدر نے یہ تاثر رد کر دیا کہ ادویات کا شمار غیر متوقع منافع کما رہا ہے اور کہا کہ ایسی بہت سی ادویات ہیں جن کی قیمت ریٹیل قیمتوں کے مقابلے میں زیادہ ہیں۔
ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کی حکومت میں 13 سال بعد تقریباً 600 ادویات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، لیکن کسی نے ان 400 ادویات کی قیمت میں کمی کی کوئی بات نہیں کی۔ سابق پی پی ایم چیئرمین کیسر وحید نے کورونا وائرس کے کیسز میں اضافے کا ذکر کیا اور کہا کہ اگر حالات مزید سنگین ہوتے ہیں تو اس وقت صنعت کسی چیلنج سے نمٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پی پی ایم نے مزید کہا کہ متعدد صنعتوں میں استعمال ہونے والے مواد کی منفی فہرست ایف بی آر کو جمع کروائی جا سکتی ہے اور ان پر جی ایس ٹی کا نظام لاگو کیا جا سکتا ہے اور ریفنڈ کی کھپت کی بنیاد پر کارروائی بھی کی جا سکتی ہے۔ وہ خام مال جن میں صرف فارما استعمال ہوتا ہے انہیں جی ایس ٹی سے مستثنی ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اس تجویز پر کمیٹی کے تمام اراکین نے اتفاق کیا تھا اور فیصلہ کیا گیا تھا کہ مسائل کے حل کے لیے 4 روز کے دوران یہ فہرست وزارت خزانہ کو جمع کروا دی جائے گی۔ اور اب کراچی میں ہونے والی ڈکیتی کی واردات دن دہاڑے یہ ڈکیتی ہوئی جس کے کچھ مناظر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اور اب آپ کو دکھاتے ہیں اداکار ندیم بیگ کے فلم میں بولے گئے کچھ ڈائیلاگ جو آج ملکی حالات پر فٹ نظر آتے ہیں۔ آئیے آپ بھی دیکھیے ہمارے ساتھ اداکار ندیم بیگ نے کن خیالات کا اظہار آپ کو ضرور یاد آئے گا جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے رات کے 3:30 بجے پنڈت جواہر لال نہرو کو فون کیا تھا تو پتا چلا کہ وہ سو رہے ہیں، اور اسی وقت جب انہوں نے ہمارے قائد کو فون کیا تو پتا چلا کہ وہ جاگ رہے ہیں۔ تو ماؤنٹ بیٹن نے پوچھا کیا وجہ قائد، اتنی رات گہرے تک تم جاگ رہے ہو جبکہ نہرو سو رہا ہے؟ تو میرے قائد کا جواب تھا کہ اس کی قوم جاگ رہی ہے اس لیے وہ سو سکتا ہے، میری قوم سو رہی ہے اس لیے مجھے جاگنا ہوگا۔ لیکن آج میرا قائد بھی اپنی قبر میں سو رہا ہے اور میری قوم بھی سو چکی ہے۔ میں اپنی قائد کی لاش کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر پوری دنیا کا چکر لگانا چاہتا ہوں یور آنر، تاکہ جہاں بھی مجھے میرے قائد کا پاکستان نظر آئے میں انہیں وہیں دفن کر دوں، کیونکہ خدا کی قسم یہ میرے قائد کا پاکستان نہیں ہے یور آنر، یہ میرے قائد کا پاکستان نہیں ہے، نہیں ہے یہ میرے قائد کا پاکستان۔ اگر یہ پاکستان ہے تو باخدا یہ ہمارا پاکستان نہیں ہے یور آنر، ہمارا پاکستان نہیں ہے، کیونکہ میں نے قائد کے مزار سے اٹھنے والی آواز کو سنا ہے جو کہہ رہی تھی کہ کہہ دو اپنی قوم سے یا اس ملک کو بیچ ڈالے یا پھر اسے بچا لے، کیونکہ یہ ہمارا پاکستان نہیں ہے یور آنر۔ آج کے لیے فی الحال خبروں میں اتنا ہی۔ مزید خبروں، اپڈیٹس، انٹرویو، سروے رپورٹس
اور بزنس رپورٹس کے لیے دیکھتے رہیے سب سے پہلے پاکستان نیوز الرٹ۔ میرے چینل کو لائک کرنا، شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا اور اپنی رائے دینا نہ بھولیے گا۔ اپنی میزبان فرزانہ صدیقی کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔ سب سے پہلے پاکستان۔